صفا و مروہ کی تاریخی اہمیت۔ یہ صحیح ہے کہ عظیم لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھنا اور سننا انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ صحیح، عمیق اور زیادہ گہرا طریقہ بھی موجود ہے، اور وہ ہے ان مقامات کا مشاہدہ کرنا اور دیکھنا جہاں مردان خدا نے راہ خدا میں قیام کیا، اور وہ مراکز جہاں ایسے واقعات عملاً رونما ہوئے۔ یہ مقامات و مراکز بذات خود زندہ اور جاندار تاریخ کی کتابیں تو خاموش اور بے جان ہیں۔ ایسے مقامات پر انسان کے لیے زمانی فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور وہ خود کو اصل واقعہ میں شریک محسوس کرتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ وہ واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایسے مشاہدات کا تربیتی اثر گفتگو اور مطالعہ کتب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ مقام احساس ہے، منزل ادراک نہیں۔ یہ مرحلہ تصدیق ہے، مقام تصور نہیں، اور یہ عینیت ہے، ذہنیت نہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عظیم پیغمبروں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح جہاد کے مختلف میدانوں اور شدید آزمائشوں سے گزرے ہوں، یہاں تک کہ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا یقیناً وہ بہت واضح اور عظیم امتحان اور آزمائش ہے۔ یہی مبارزات اور سخت آزمائشیں تھیں کہ جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایسے تربیت و پرورش کی کہ انی جاعلک للناس اماما کا تاج افتخار ان کے سر پر رکھا گیا۔ مراسم حج در حقیقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارزات کے میدانوں، توحید، بندگی، فداکاری اور اخلاص کی منزلوں کی دلوں پر پوری منظر کشی کرتے ہیں۔ ان مناسک کی ادائیگی کے وقت اگر مسلمان ان کی روح اور اسرار سے واقف ہوں اور ان کی مختلف پہلوؤں پر توجہ دیں تو یہ تربیت کی ایک بڑی درسگاہ، خدا شناسی، پیغمبر شناسی اور انسان شناسی کا ایک مکمل دورہ ہے۔ اب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے اور صفا و مروہ کے تاریخی پہلوؤں کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ کھجوریں اور ایک مشک پانی رکھ کر روانہ ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ پاک کے حکم سے ایسا کیا ہے؟ یہ سن کر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کچھ دن بعد جب کھجوریں اور مشک کا پانی ختم ہو گیا تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بے چینی سے وہاں موجود دو پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش کے لیے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ساتویں چکر کے بعد واپس آئیں تو دیکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمین پر جہاں لیٹے پیاس کی شدت سے اپنی پیاری ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے
یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دونوں پہاڑیوں صفا و مروہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اپنے بیٹے کی خاطر ایک ماں کی یہ دوڑ دھوپ اللہ پاک کو ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اسے مسلمانوں کی عظیم عبادت یعنی حج و عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے اطاعت الہی، شوہر کی فرما برداری، تربیت اولاد، صبر و رضا، قربانی اور توکل اللہ کے ایسے نکات چننے کو ملتے ہیں جن کی ہماری عملی زندگی میں بہت ضرورت و اہمیت ہے۔ حالات کیسے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور قربانی دینے کا ذہن رکھنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی دنیاوی مصائب و پریشانی، بے روزگاری، بیماری اور تنگ دستی کا سامنا ہو، ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسباب کو پیدا کرنے والے پروردگار سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صفا و مروہ کی سعی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کا نام زندہ کرنے اور عظمت، استقلال اور آبادی کے لیے شیرخوار بچے تک کو جان کی بازی لگا دینا چاہیے۔ صفا و مروہ کی سعی میں یہ سبق پنہاں ہے کہ نا امیدیوں کے بعد بھی کئی امیدیں ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے وہاں پانی کی تلاش جاری رکھی جہاں وہ دکھائی نہ دیتا تھا، تو خدا نے بھی ایسے راستے سے انہیں سیراب کیا جس کا تصور نہیں